السلام علیکم ویورز، نالج ورسز نالج، میم شگفتہ آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر میکیویلی کے لیکچر کو آپ لوگ پسند کر رہے ہیں اور آئی ایم گریٹفل کہ آپ لوگ کمنٹس بھی دیتے ہیں، ویوز بھی دیکھ کر رہے ہیں اور فارورڈ بھی کر رہے ہیں۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میکسیمم لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے، کیونکہ ادروائز جب آپ اکیڈمیز کو جوائن کرتے ہیں، جو سی ایس ایس کی اکیڈمیز ہوتی ہیں، دے آر ویری کاسٹلی، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کور بھی نہیں ہو رہی ہوتی۔ اور میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو، جو میرے ویورز ہیں، جو میری اس چینل کو دیکھتے ہیں، میرے لیکچرز کو سنتے ہیں فار جنرل نالج پرپز، فار ماسٹرز پولیٹیکل سائنس اینڈ سی ایس ایس پروگرام کے لیے، وہ میں ان کو یقین دلاتی ہوں کہ اگر آپ ان لیکچرز کو پراپرلی لسن کر کے اگر آپ پریپیئر کریں گے ایگزام کے لیے، سی ایس ایس ایگزام 2022 جو ابھی ہونا ہے نیکسٹ ایئر، اس کے لیے تو آپ نہ صرف اچھے مارکس لیں گے بلکہ بہت ہی ایکسیلنٹ مارکس جو ہیں وہ آپ اس میں حاصل کریں گے۔ کیونکہ بذات خود میں نے 1998 میں جب سی ایس ایس کیا تو میں نے پولیٹیکل سائنس میں 200 میں سے 150 مارکس لیے ہیں، اور اس کے علاوہ میں پولیٹیکل سائنس کی گولڈ میڈلسٹ ہوں فرام بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان، اینڈ آئی ہیو اے لاٹ آف ایکسپیرینس، ٹیچنگ ایکسپیرینس گریجویشن کلاسز political science and international relations. I also did my MPhil in international relations, political science and international relations from Quaid-e-Azam University. So you can say that کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں پولیٹیکل سائنس کی اور ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی آپ مجھے کہہ سکتے ہیں۔ اور اس میں جو لیکچر جس انداز سے میں نے پریپیئر کیا تھا سی ایس ایس کے ایگزام کو، اس طرح سے میں لیکچر کے دوران آپ کو چیزیں بتاتی ہوں۔ اس لیے میں یہ کہتی ہوتی ہوں کہ آپ میرا لیکچر پورا سنا کریں، کیونکہ اس میں آپ کو بیچ میں ان دا اینڈ آپ کو کچھ ایسی چیزیں ملیں گی، جو ایسے پوائنٹس ملیں گے، جو ایسے آپ کو ٹپس ملیں گی جو آپ نے پیپر میں اٹیمپٹ کرنے، جس سے آپ میکسیمم اچھے نمبر جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ میکیویلی کا جو ہمارا آج کا فائنل لیکچر ہے، اس میں کچھ تھوڑی سی چیزیں رہ گئی تھیں جو میں ڈسکس کر لیتی ہوں تاکہ آپ کا یہ ٹاپک مکمل ہو جائے۔ میکیویلی کا میں نے آپ کو بتایا کہ دا پرنس از دا موسٹ امپورٹنٹ بک، جو کہ اس کی پولیٹیکل ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ میں جس کا ایک بہت اعلیٰ مقام ہے، اور اس میں بہت ساری جو اس نے تھیریز دی ہیں وہ ابھی تک میکیویلزم کے نام سے اس کا جو ہے مشہوری جو ہے اس کی آ رہی ہے۔ میکیویلی جو ہے اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ دا پرنس کی جو بک ہے 1 سے 11 چیپٹرز تک، اس میں اس نے کلاسیفیکیشن آف ڈسپوٹ یا آمر یا ڈکٹیٹرس کی جو کائنڈز ہیں وہ اس نے دی ہیں۔ پھر اس نے 12، 13 اور 14 جو 3 چیپٹرز ہیں، اس کے اندر اس نے حکمران کو یہ بتایا ہے کہ واٹ آر نیسیسری پری کنڈیشنز فار اٹس اسٹیبل گورنمنٹ۔ اس کے لیے اس نے کہا کہ گڈ لاز اینڈ گڈ فورس شوڈ بی دیئر فار اے اسٹیبل کنٹری۔ تو اس کے اوپر میں بات کر چکی ہوں، اب میں دوبارہ اس پہ بات نہیں کروں گی، مجھے آج اس لیکچر کو مکمل کرنا ہے۔ تو آج میکیویلی کے جو دا پرنس کا 12 سے 14 تک کا چیپٹر میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس میں اس نے کیا بتایا ہے۔ آج 15 to 18 چیپٹر میں جو ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ وہ رولر کو ایڈوائز کر رہا ہے کہ وہ اس نے اپنے رول کو کس طرح اسٹیبل کرنا ہے، اپنے رول کو اس نے کس طرح سے پرولونگ کرنا ہے۔ یہ 15 سے 18 کے چیپٹر کے اندر جو باتیں اس نے کی ہیں وہ بہت فیمس باتیں ہیں، جو کہ آج تک میکیویلی کے نام سے اٹیچ ہیں، اور وہ میکیویلی کے لیے کیا ایک شہرت کا باعث بنی ہے۔ تو اس کو سنیے گا غور سے۔ پہلا اس میں یہ بتایا اس نے حکمران کو کہ حکمران کو اپنی حکمرانی قائم کرنے کے لیے وٹ سورٹ آف ٹیکٹکس ہی اور شی کین بی یوزڈ، وہ اس کو یوز کرنی چاہیے تاکہ اپنی حکمرانی کو وہ پرولونگ کر سکے۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس ٹیکٹکس میں ایون روتھ لیس جو ایکشنز ہیں اگر حکمران کو کرنے پڑتے ہیں اپنی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے، اپنی حکمرانی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، تو ہی از آتھورائز ٹو ڈو سو، بیکاز اس کا اینڈ جو ہے وہ کیا ہے کہ یونٹی آف دا اسٹیٹ ہے یا اسٹیبلٹی آف دا اسٹیٹ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آئیڈیل اسٹیٹ یا ویلفیئر کامن جو ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی یہ میکیویلی کہتا ہے کہ ریالٹی یہ ہے کہ پیپل، ہیومن بینگ آر ویری سیلفش، دے ہیو سیلفش نیچر، یہ خود غرض ہیں، اور خود غرضی کی بنیاد پر اپنے تمام ایکشنز ان کے جو ہیں وہ اوریجنیٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا آئیڈیل اسٹیٹ اور پروموشن آف پرفیکٹ ویلفیئر اسٹیٹ کے اوپر بات کرنے کے لیے یا حکمران کو اس پہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پھر وہ ایک اور پوائنٹ رولر کو دیتا ہے کہ جب وائز پرنس ہوگا، جو وائز رولر ہوگا، وہ زیادہ فریڈم نہیں دے گا اپنی عوام کو، اور اس کے ساتھ ہی وہ جنروسٹی کے فائدے کم اور کنجوسی کے فائدے جو ہے وہ زیادہ بتاتا ہے، کہ اگر ایک
رولر جنرosity رکھتا ہے، سخاوت ہے، اور وہ بہت ہی عیش و آرام کی زندگی خود بھی گزار رہا ہے اور دوسروں کو بھی اس طرح سے پروموٹ کر رہا ہے کہ جی اسی طرح سے لگژری لائف گزاریں، تو پیپل ڈونٹ لائک دیٹ بیکاز لوگوں کی رقم، لوگوں کا پیسہ اس پہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے، سو پیپل ڈونٹ لائک اٹ. بٹ لوگ کنجوس کو بھی پسند نہیں کرتے، لیکن اس میں کنجوسی میں یہ ہے کہ اگر رولر کنجوس ہوتا ہے تو انیشلی تو سٹارٹ میں تو لوگ اس کو آبجیکٹ کرتے ہیں کہ جی اس کو ناپسند کرتے ہیں، اس کی پالیسیز کو، کہ جی یہ بہت ہی کنجوس ہے، یہ تو اب کہتا ہے کہ جی آفیسز کے اندر جو ہے وہ کھانے شانے ختم کر دیے جائیں اور چائے کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو چلایا جائے، کیونکہ گورنمنٹ کا پیسہ پیپل ٹریجری، پبلک ٹریجری جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ صحیح معنی میں صحیح جگہ پہ یوز کیا جائے، انسٹیڈ آف دعوتوں پہ اڑایا جائے یا پارٹیز پہ اڑایا جائے. تو اس طرح کی جب وہ باتیں کرتا ہے اور اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے ان چیزوں کو جو کہ لیوشنگ میں آ جاتا ہے، ایکسٹراویگنس میں آ جاتا ہے، تو اس کو لوگ شروع میں تو ناپسند کرتے ہیں، شروع میں تو اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن لیٹر آن وہ اسے سمجھ جاتے ہیں کہ آفٹر آل ہی از سیونگ آر منی، یہ ہماری ہی دولت کو سیو کر رہا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ لوگ اس کو اٹیچ ہو جاتے ہیں اور لوگ اس کی وجہ سے پھر ملک میں معاشی استحکام، اکنامک اسٹیبلٹی بھی آتی ہے. پھر وہ تیسرا وہ یہ کہتا ہے کہ حکمران کے تعلقات جو ہوتے ہیں وہ اپنی عوام کے ساتھ بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ایک باپ کے اپنے اولاد کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک خاندان کے ساتھ، ایک گھر میں جو سربراہ ہوتا ہے اس کا سربراہ کا جو گھر کے افراد ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، سملرلی بالکل اسی پیٹرن کے اوپر ایک حکمران کا تعلق اپنے عوام کے ساتھ ہوتا ہے. جس طرح سے ایک فادر جو ہے یا ایک سربراہ جو ہے اپنے خاندان کے اندر یونٹی کریٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اسٹرکٹ رکھتا ہے، ڈسپلن رکھتا ہے، فری نہیں ہوتا، یعنی اپنے آپ کو بہت زیادہ محتاط جو ہے وہ ڈیلنگ کرتا ہے، اس طرح سے حکمران بھی اس کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے تاکہ وہ یونٹی جو ہے، اتحاد جو ہے، ملک جو ہے وہ اسٹیبل رہے اور اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ پریشانی کا باعث نہ بنے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ حکمران اگر اف ہی از اے لینینٹ تو وہ لینینسی جو ہے اس کی ویکنیس سمجھی جاتی ہے، نہ کہ اس کی اچھائی سمجھی جاتی ہے. اس طرح وہ کہتا ہے کہ ریاست کو متحد کرنے کے لیے حکمران کو جو بھی حربہ استعمال کرنا پڑے اس کو کر لینا چاہیے، اس کے اوپر وہ ہر طرح کی اس کو جو ہے وہ اجازت ہے، اس میں کسی بھی قسم پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ایک حکمران کو اپنی عوام سے محبت اور ریسپیکٹ، دو ایلیمنٹس کا ایک تعلق بنانا چاہیے. اچھا، اس میں وہ محبت سے زیادہ ریسپیکٹ کو زیادہ توجہ دیتا ہے. میکیویلی کہتا ہے کہ حکمران جو ہے وہ عوام کی عزت اور اطاعت جو ہے، لوگ عزت اور اطاعت عوام کی اس وقت کرتے ہیں جب حکمران ان کی ریسپیکٹ کرتا ہے. اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کسی بھی حکمران کو، کسی بھی پرنس کو اپنے آپ کو قابل نفرت نہیں بنانا چاہیے عوام کی نظر میں. وہ جتنا اپنے آپ کو ریسپیکٹڈ رکھے، جتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ لویبل رکھے لوگوں کے لیے، لوگ اس سے محبت کریں، لوگ اسے محبت سے اس کو یاد کریں، وہ زیادہ بہتر ہوگا ایز کمپیئر ٹو کہ اس کے لیے وہ ہیٹڈ جو ہے وہ وہاں پہ پروموٹ ہو جائے سوسائٹی کے اندر. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ حکمران کو اپنی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے سم ٹائم کچھ ایسے لوگوں کو ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا معاشرے میں سے جو اس کی حکمرانی کو چیلنج کر رہے ہوں گے. ان لوگوں کو ایگزیکیوٹ ضرور کرے، ان کو ہٹا دے، ان کو نکال دے تاکہ اس کی رول جو ہے اس کو چیلنج نہ کر سکیں وہ. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کی جائیداد جو ہوتی ہے، پراپرٹی جو ہوتی ہے، اس کے بارے میں وہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. تو حکمران جو ہے وہ اگر کسی کے باپ کو قتل کرا دیتا ہے ڈیو ٹو سم ریزنس کہ جو اسٹیٹ کے اندر انسٹیبلٹی کریٹ ہو رہی تھی اس کی وجہ سے اس نے ایسا ایکشن کیا، لیکن وہ ان کی جائیداد کو ٹچ نہ کرے، کیونکہ لوگ اپنے باپ کی موت کو تو بھول سکتے ہیں مگر اپنی وراثت، باپ کی طرف سے جو وراثت میں جائیداد ملی ہوتی ہے اس کو وہ کبھی بھی بھولنا نہیں چاہتے اور نہ وہ اس کا لاس برداشت کرتے ہیں. تو یہ حکمران کو وہ ایڈوائزز دے رہا ہے. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ حکمران یہ کہتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو اس وقت میں کرنے جا رہی ہوں، کہ حکمران کو کانفلکٹ کو سالو کرنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں. کوئی بھی جب تصادم ہوتا ہے، جب ٹکراؤ ہوتا ہے انٹرسٹ کا، تو اس انٹرسٹ کے ٹکراؤ کو دو طرح سے جو ہے وہ اس کو سالو کیا جا سکتا ہے، بائی فورس اینڈ بائی لا. بائی لا جو ہے وہ انسانوں کا طریقہ کار ہے، بائی فورس جو ہے وہ جانوروں کا طریقہ کار ہے. اب وہ کہتا ہے کہ کیونکہ سم ٹائم حکمران کو ایسے حربے استعمال کرنے پڑتے ہیں، ایسے ٹیکٹکس، ایسے اسٹریٹجیز لینی پڑتی ہیں جو کہ انسانوں کی نہیں سمجھ لیں کہ آپ جانوروں کی ہوتی ہیں. اور اگر آپ کو جانوروں جیسا
کوئی رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے پھر وہ 2 اینیملس کو یہاں پہ بات کرتا ہے کہ جی حکمران کو 2 اینیملس کو فالو کرنا چاہیے. واٹ آر دوز اینیملس؟ ون از دا لائن شیر اور دوسرا لومڑی. اب وہ اس کے لیے کیا کہتا ہے کہ اگر حکمران کو جانوروں کی کوئی خصوصیات اپنے ڈیلنگ میں کرنی ہے تو پھر اس میں اسے شیر کی طرح سمجھدار، مضبوط، خوف زدہ کر دینے والا اور یعنی بہادر، اور لومڑی کی طرح جو ہے وہ چالاک شو کرنا ہے اپنے آپ کو. اس کی وہ فلاسفی یہ سمجھاتا ہے جو میں آپ کو شروع پہلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس کی فلاسفی سمجھاؤں گی. فلاسفی یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ شیر جو ہے وہ بہت بہادر ہوتا ہے مگر وہ جال میں پھنس جاتا ہے. لومڑی بہت چالاک ہوتی ہے لیکن بھیڑیوں سے نہیں بچ سکتی. تو کرنا کیا ہے حکمران نے؟ شیر کی طرح بہادر ہو کر لوگوں کو یا بھیڑیوں کو خوفزدہ کر کے بھگانا ہے، اور لومڑی کی طرح چالاک ہو کر ٹریپ کو پہچاننا ہے. ٹریپ میں نہیں پھنسنا، جال میں پھنس جاتا ہے شیر، اور اگر جو خالی شیر بنتے ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے. تو وہ کہتا ہے کہ شیر کی طرح خوف زدہ کر دو، بھیڑیوں کو بھگا دو، اور لومڑی کی طرح چالاک ہو کر اپنی ٹریپ کو جان لو کہ یہ آپ کے لیے ٹریک بچھایا جا رہا ہے. تو یہ فلسفی ہے کہ ایک حکمران کو شیر کی طرح بہادر یا خوفزدہ کر دینے والا اور لومڑی کی طرح جو ہے وہ چالاک ہونا چاہیے اپنی ڈیلنگس کے اندر، وین اور اف دا سچویشن سرکمسٹینسز ریکوائرز ٹو ڈو سو. تو یہ ایک وہ ہے جو کہ بہت ہی ایک فیمس میکسم بن گیا میکیاویلی کا، کہ جو اس نے حکمران کو یہاں تک جو ہے وہ کہہ دیا کہ جی وہ اپنی ڈیلنگ میں جو ہے وہ جب اینیملس کو فالو کرے تو وہ ان اینیملس کو فالو کرے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایک حکمران کو اپنی جو ایک کانفیڈنس ہے، ایک بھروسہ جو ہے اس کو اگر اس کو توڑنا پڑتا ہے تو وہ ایسا کر جائے، کیونکہ عوام بھی اس کے لیے بہت سارے ایسے ایسے بہت سارے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں جو کہ اس کے ریزن کو، جو اس کے بھروسے کو، جو اس کے کانفیڈنس کو شیک کرتے ہیں. تو حکمران کے پاس پھر کوئی جواز نہیں رہتا اس کے کہ وہ ایسے کام کرے کہ جو پھر عوام کے خلاف بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی حکمرانی کو قائم کرنا ہوتا ہے. اور پھر نیکسٹ جو ہمارے پاس چیپٹر آ جاتے ہیں لاسٹ چیپٹرز میں 19 سے 25 تک کا، جو 19 سے 25 جو چیپٹر ہے اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ میکیاویلی کہ حکمران اپنی حکمرانی کو مضبوط کرنے کے لیے عوام کی جائیداد، عورتوں کی عزت اور ایک مضبوط فوج، جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں 12 سے 14 میں بھی اس نے مضبوط فوج کی بات کی ہے، 12 سے 14 چیپٹر میں بھی وہ کہتا ہے کہ کسی بھی کنٹری کے لیے اسٹرانگ فورس کا ہونا انتہائی ضروری ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ حکمران کو اپنے لیے ایک ایسا اچھا امیج عوام کے اندر قائم کرنا چاہیے کہ جس سے عوام اس کے اوپر اعتماد کرے، عوام اس سے یہ سمجھے کہ یہ بہت ایماندار ہے، دیانتدار ہے، ٹرسٹ وردی ہے، اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ہم اس پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں. تو حکمران کو اپنے آپ کو ایسے بنانا ہے عوام کی نظر میں. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر 2 ہمسائے ممالک میں جنگ چھڑ جائے تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ وہ دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہ دے اور نیوٹرل ہو جائے، بلکہ ایسا کرنے سے اس کو نقصان ہوگا. وہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ 2 ہمسائے ممالک میں جنگ چھڑ گئی ہے تو آپ نے کس کا ساتھ دینا؟ آپ اس میں حکمران کو چاہیے کہ وہ بیلنسر بن جائے، بیلنس کروائے، توازن قائم کر دے، اور وہ کسی جو کمزور ریاست ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لے. وہ کہتا ہے کہ اگر ایسا وہ نہیں کرے گا تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ جو اگر غیر جانبداری شو کرے گا کہ جی میں نہ آپ کے ساتھ ملتا ہوں تو نہ میں آپ کے ساتھ ملتا ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا. جب جنگ ختم ہوگی تو پھر جو جیتنے والی حکومت ہے وہ اس کا اپنا انتقام کا نشانہ بنائے گی. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی حکمران کے لیے دی موسٹ امپورٹنٹ اینڈ دی موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاسک از ٹو سلیکٹ دیئر ایڈوائزرز اینڈ دیئر آفیسرز اور ایڈوائزرز کی سلیکشن دی موسٹ امپورٹنٹ اینڈ دی موسٹ کریٹیکل تھنگ فار اے رولر، بیکاز یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، ایڈوائزرز ہوتے ہیں یا افسران ہوتے ہیں جو کسی بھی ٹائم اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، اور پھر وہ دھوکا ہو جاتا ہے حکمران کے ساتھ اور حکمران کو چیٹ کرتے ہیں. اور حکمران کو ہوشیار ہونا چاہیے ایسے لوگوں سے جو اس کے ساتھ سروسز کو نہیں دے رہے، ان کو وہ فوری طور پر ایلیمینیٹ کر دے، کرش کر دے ان کو اپنی سوسائٹی، اپنے گروپ سے، اپنے جو بھی اس کا سرکل ہے اس میں سے، اور اس کے علاوہ جو لوگ اس کے ساتھ اچھا کام کر رہے ہیں، جو اس کو سرو کر رہے ہیں، اس کو وہ ریوارڈ دے. پھر ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک حکمران کو اپنے افسران میں، اپنے ایڈوائزرز میں موجود جو سائیکوفینٹس ہیں، خوشامد پسند لوگ ہیں، ان کو پہچاننے میں بہت ہوشیاری سے کام کرنا چاہیے. اسے
ٹرسٹ وردی لوگوں پر جو ہے وہ اپنا بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اسے اپنے ایڈوائزرز کو یہ بات سب باور کرا دینی چاہیے کہ جی مجھے آپ جو ہے وہ بات بتائیں جو کہ صحیح ہے، بھلے وہ کتنی ہی ان پیلیٹیبل کیوں نہ ہو، کتنی ہی بری، کتنی ہی جو ہے وہ بری خبر کیوں نہ ہو، مجھے آپ وہ بتائیں. یعنی مجھے وہ نہ بتائیں کہ جو میں سننا نہیں چاہتا، مجھے وہ بتائیں جو میں سننا چاہتا ہوں. دیٹ مینس کہ آئی وانٹ ٹروتھ، آئی وانٹ ریئلٹی. تو یہ ہے میکیویلی کا 15 سے 25 چیپٹر میں. 25 ہی چیپٹر میں جو کہ فائنل چیپٹر بنتا ہے، اس میں ایک اور بھی چیز ڈسکس کرتا ہے. وہ نیچر کو ڈسکس کرتا ہے، وہ لا کو ڈسکس کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تقدیر، ڈیسٹنی از پری ریٹن. اینڈ وہ کہتا ہے کہ بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے اچھے، بہت ویل پلانڈ پروگرامز آر فیلڈ، اینڈ بڑے بڑے اچھے حکمران آنے والے وقت کو اینٹیسپیٹ نہیں کر سکے. اس کی کیا وجہ؟ وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ انسان کی زندگی میں جو کام ہوتا ہے اس کا آدھا حصہ تقدیر کرتی ہے اور آدھا حصہ انسان نے خود کرنا ہوتا ہے. اور انسان کی تقدیر ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ دریا بہہ رہا ہوتا ہے، اور کسی بھی ٹائم دریا اپنے کناروں سے باہر آ کر انسان کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہوتی ہے اس کو ملیا میٹ کر دیتا ہے. مگر وہ ساتھ ہی کہتا ہے کہ ایسے حکمران جو ذہین ہوگا، جو سمجھدار ہوگا، جو چالاک ہوگا، جس نے بند بنائے ہوئے ہوں گے دریاؤں کے آگے، جس نے نہریں کھودی ہوئی ہوں گی تاکہ پانی کو ڈائیورٹ کیا جا سکے، تو اس ریاست کے حکمران کو کم نقصان دیکھنا پڑے گا. اگرچہ نقصان تو ہوگا، لیکن یہ کہ وہ اتنے لیول کا نقصان نہیں ہوگا جتنے لیول کا نقصان ہوتا ہے جب دریا اپنے کنارے چھوڑتے ہیں اور دریا کناروں سے باہر آ جاتے ہیں. کرنٹلی آپ نے دیکھا کہ آج کل جرمنی میں اور یورپ میں جو ہے وہ دریا جو اپنے کناروں سے باہر آئے ہوئے ہیں اور وہ تباہی پھیلا رہے ہیں فلڈ کی صورت میں. اچھا، میکیویلی کا وہ یہ کہتا ہے کہ جو محتاط پرنس ہوتا ہے وہ تمام قسم کی اسٹریٹجی جو ہے وہ تیار کرتا ہے. اور اٹلی میں وہ کہتا ہے میرے کنٹری میں جو ہے ایسے حالات پیدا نہیں ہو سکے، جبکہ اسپین، برطانیہ، ان ممالک نے ان حالات کو کنٹرول کر لیا. دے آر گوئنگ ویری ویل، بٹ مائی کنٹری نیڈ اے اسٹرانگ لیڈر ٹو یونائٹ اٹ اینڈ لفٹ دا پیپل. دے آر گوئنگ ڈاؤن، دے آر ڈیمورلائزڈ. ان کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو سیزار بورگیا کی جیسا لیڈر ہو، جو ان کو اتحاد میں لائے. اور پھر وہ ان دا اینڈ جو ہے وہ میڈیچی فیملی جو ہے، جو کہ فلورنس پہ، جو اٹلی کا ایک سٹی ہے، اس پہ رول کر رہی ہے، اس کو وہ ایڈوائز کرتا ہے کہ کائنڈلی اٹلی کے اتحاد کے لیے کام کریں، اور اٹلی میں جتنے بھی باہر کے لوگ آ کر اٹلی کے اوپر رول کر رہے ہیں ان کو وہاں سے بھگا دیا جائے. تو میکیویلی کے جو تھاٹس ہیں دے آر ویل پریزڈ بائی فرانسس بیکن. اس نے ایک سینٹینس بولا، اس نے یہ کہا ہے کہ we much appreciate Machiavelli and the other thinkers like him who says that we should see the world as it is, not as it should be. یعنی ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے. we should be realist not an idealist, because idealism کا کوئی جواز، کوئی وجود نہیں ہے. ریئلسٹ ہے، بی اے ریئلسٹ پرسن، کیونکہ جو آپ کے ملک میں ہو رہا ہے اس کو ایز اے حقیقت پسند ہو کر اس کو فیس کریں اور اس کے بارے میں سوچیں اور اس کے اسٹریٹجیز بنائیں تاکہ اس کو ہینڈل کیا جا سکے. اب یہاں پہ ہمارا میکیویلی کا ٹاپک ختم ہو رہا ہے، لیکن اس میں اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ میکیویلی کو آپ نے جیسے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ میکیویلی کی دا پرنس جو ہے اس کو آپ ڈسکرائب کریں یا پرنس کو جو ہے انالائز کریں، یا ایک اسٹیٹمنٹ دے دی جاتی ہے کہ رولر شوڈ بی لائک اے لائن اینڈ should be brave like a lion and clever like a fox, or describe it یا elaborate it. اگر یہ سینٹینس کوشچن آ جاتا ہے تو آپ نے پورے کا پورا پرنس کے جتنے بھی چیپٹرز ہیں جو میں نے آپ کو 3 لیکچرز میں بتائے ہیں وہ آپ نے اس کے اوپر ڈسکرائب کر دینے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ڈو یو تھنک میکیویلی از دا ماڈرن پولیٹیکل تھنکر، تو پھر آپ کو جو میں نے شروع میں آپ کو میکیویلی کے پوائنٹس بتائے ہیں، میکیویلی کے پہلے لیکچر میں جو اس کے ریزنز تھیں، جیسے وہ اس نے سرکمسٹینسز کو لفٹ کیا، اس کے بعد پھر آپ نے بتانا ہے جب میں نے سیکنڈ لیکچر شروع کیا کہ جس میں آپ کو دا ڈسکورس اینڈ دا پرنس کو جو ہے نا وہ آپ نے بتانا ہے کہ جی یہ چیزیں جو ہے میکیویلی نے اس کے اندر ڈسکس کی ہیں، جس کی بنیاد پر میکیویلی کو جو ہے وہ فادر آف ریئل پالیٹکس بھی کہا جاتا ہے اینڈ فادر آف ماڈرن پولیٹیکل سائنس کا بھی ٹائٹل جو ہے وہ دیا جاتا ہے. یہ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا آپ نے جو کرکس ہے جو دا پرنس کی بک کا جو اس کے تھاٹس ہیں وہ بھی آپ نے تھوڑے سے ایلیبوریٹ کر دینے ہیں. تو اور ان دا اینڈ آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ کا کویشچن مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے ایک ڈائیگرام بنانا ہے کہ آپ نے کویشچنس کو سٹارٹ کیا کیا. آپ نے سٹارٹ میں کویشچن میکیویلی کی آپ نے بیک گراؤنڈ دیا،
پھر آپ نے میکیویلی کا آپ نے جو ہے وہ دا ڈسکورس کی جو کریشنز ہیں وہ آپ نے دی ہیں، اور پھر اس کی ریزنز جو آپ نے دی ہیں کہ جی کیوں اس کو پولیٹیکل تھنکر کہا جاتا ہے، ماڈرن پولیٹیکل تھنکر کہا جاتا ہے. تو اس میں 1 2 3 4 بلٹس، موٹی موٹی بلٹس آپ نے دینی ہے، اس ریزن سے اس ریزن سے اس ریزن سے. یہ آپ ایک چارٹ بنا رہے ہیں، ڈائیگرام بنا رہے ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آخر میں پھر آپ نے چیپٹرز دینے ہیں 1 سے 11 تک، کلاسیفیکیشن آف ڈیسپوٹزم، 12 سے 14 تک رولر فار لا اینڈ میکنگ دیئر فورس، اینڈ 15 سے 19 تک یا 25 تک جو ہے وہ آپ نے بتانا ہے کہ اس میں کیا ڈسکس ہے. تو یہ آپ کا پورا ایک اوور آل ایک چارٹ بن جائے گا جو آپ نے تیار کرنا ہے اس کو، اور آپ اس کو جو ہے وہ اس طرح سے بھی اس کو آپ تیار کرنا چاہیں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو اس میں آپ جو ہے وہ مجھ سے کمنٹس میں جو ہے وہ مجھ سے آپ بات کر سکتے ہیں، اور میں کوشش کروں گی کہ اگر آپ کو مزید کچھ انڈرسٹینڈ کرانا ہو تو میں آپ کو کمنٹس میں دے دوں گی، یا آپ کو ڈسکرپشن میں، ویڈیو کی جو ڈسکرپشنز ہوگی اس میں میں آپ لوگوں کو چیزیں جو ہیں وہ لکھ دوں گی. میکیویلی کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے. اس میں آپ کو سی ایس ایس کا ایگزام جو آپ کا 2022 میں ہونا ہے، ہر سال ایک کویشچن جو ہے وہ اس کے اوپر آ جاتا ہوتا ہے. آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. میں نے پہلے لیکچر میں، جب میں نے پہلا لیکچر دیا تھا اس کا میکیویلی کا، اس میں نے شروع میں آپ کو کویشچنز بتائے ہوئے ہیں، وہ آپ کویشچنز سن لیجئے گا. 2 کویشچنز میں نے سی ایس ایس کے پاسٹ پیپرز میں سے لیے ہیں، اور 2 کویشچنز میں نے خود فارمیٹ کیے ہیں. وہ آپ پہلے لیکچر کو جب سنیں گے تو آپ کو اس میں پتہ چل جائے گا. لہٰذا اس کو اچھی طریقے سے سن کے آپ اس کے اپنے ایک نوٹس تیار کر لیجئے، اور آپ کے پاس انگلش ورژن میں بکس ہوں گی، آپ کے پاس میٹیریل ہوگا. لیکن کیونکہ آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو چکے ہیں، یو کین وین یو گو تھرو دیٹ ٹیکسٹ، تو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا، اور آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں گی جو آپ خود سے بھی لکھنے میں آپ کو کوئی مشکل نہیں آئے گی. جتنا سمپل لکھیں گے اتنے اچھے مارکس آئیں گے. ٹو دا پوائنٹ لکھیں، اور ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ ڈائیگرام مسٹ بنائیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.